السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات یہ ہوئی کہ اور کیوں میں ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہے جبکہ تم نہیں ڈرتے، اس بات سے کہ بلا شبہ تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ کن کو؟ کہتا ہے کہ ان کو کہ اس نے تم پر اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کو تم نے شریک ٹھہرایا۔ لہٰذا دونوں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ پچھلی آیت کے اوپر بات ہوئی، ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو سابقہ لیکچر میں ہم نے بتایا کہ سب سے بڑا ظلم شرک کا ارتکاب کرنا ہے۔ اس سے اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اصل شرک یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ مذہبی کتب کو اس طرح ملا دیا جائے کہ قرآن فقط ثواب اور برکت کی کتاب بن کر رہ جائے اور احکام مذہبی کتب، تفاسیر، روایات اور فقہ سے لیے جائیں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے کہ قرآن کو تو صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، ثواب کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، یا کوئی مردہ بخشوانے کے لیے، یا کوئی دولہا دلہن کو اس کے سائے کے نیچے سے گزارنے کے لیے، بس یہ، یا کوئی میٹنگ میں برکت کے لیے پڑھ لیا اس کی چند آیات۔ تو معاشرتی امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، مذہبی قوانین نہ ملائے جائیں۔ جو قوانین قرآن کے اندر ہیں، معاشرت سے متعلق، سیاست سے متعلق، معیشت سے متعلق، ان قوانین کو نافذ کیا جائے اور اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے مذہبی قوانین نہ ملائے جائیں۔ اگر ملائے جائیں گے تو یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اصل شرک ہی یہی ہے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں انسانوں کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں لے آنا، کتاب اللہ کو ان مذہبی کتابوں کی تابع رکھ کر سمجھنا جو انسانوں نے روایات وضع کی، ان روایات کی روح سے جو تفسیریں مرتب کی، ان تفسیر کی روح سے قرآن کی آیات کے مطلب نکالنا، ان کے میننگ بیان کرنا، تو ان کی تفاسیر بیان کرنا، شان نزول بیان کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو معاشرتی امن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے کسی بھی قسم کے قوانین کو شامل نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کی آمیزش سے کوئی نظام تشکیل دیا جائے۔ جو لوگ صرف اللہ کے قانون اور نظام کی اطاعت کرتے ہیں وہی امن کے سب سے زیادہ حقدار اور ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں پچھلی آیت میں بھی ہم نے بیان کی اور اس آیت کے اندر بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 82۔ الفاظ ہیں: الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ یہاں پر ظلم سے مراد ہے شرک، کیونکہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا، نہ اس کے مقام سے بلند کرنا، نہ اس کے مقام سے اس کو نیچے گرانا۔ یہ ظلم کی جامع تعریف ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اس میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو اس کے مقام پر نہیں رکھا جاتا، اس کو بہت بلند مقام کے اوپر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خدائی درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ اور جو مخالف ہیں، جو ان کے مخالف
لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر مسلک کا اپنا ایک اللہ کا شریک بنایا ہوتا ہے، تو جب خدائی منصب کے برابر وہ لے گئے تو یہ تو ان کا منصب نہیں تھا، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہو گیا۔ سمجھ آ رہی یہ چیز؟ اس لیے قرآن کریم یہاں پر ظلم کا لفظ لا رہا ہے، بیسیکلی اشارہ شرک کی طرف ہے۔ تو اس کے بعد کہہ یہ رہا ہے اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے۔ کن کے لیے امن ہے؟ جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، شرک نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، جو چیز اس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں، نہ مقام اس کے مقام سے بہت بلند کر دیتے ہیں، نہ اس کے مقام سے اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، یعنی انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے، امن پانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ ظلم سے بچا جائے، شرک سے بچا جائے، جس چیز کا جو مقام ہے اس چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، تو اس سے پھر یہ چیزیں جو ہے امن بھی حاصل ہوگا اور ہدایت بھی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔